بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ عید الفطر کے فضائل اور اہمیت۔ جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے اپنے انعام اور جائزہ کے لیے چلو۔ پھر فرمایا کہ اے جابر، اللہ کا انعام ان بادشاہوں کے انعام جیسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ دن انعام اور جائزہ کا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں عید الفطر کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں نیکی کرنے والوں کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے، اور اس دن میں باطل اور غلط کام کرنے والے لوگ گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں عید الفطر کا دن قیامت کے دن سے بہت مشابہت رکھتا ہے، یعنی چونکہ جس طرح بروز قیامت کچھ لوگوں کو خدا کی طرف سے اجر و ثواب اور انعام دیا جائے گا اور کچھ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، عید کے دن بھی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نماز عید پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری روح اپنے بدن کے گھر سے باہر نکلے گی اور تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ جب تم نماز عید پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب تم بارگاہ عدل الہی میں کھڑے ہوگے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جب تم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب تم بہشت میں اپنے مقامات کی طرف جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندگان خدا، تمہیں بشارت ہو کہ آج تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ عید کے دن جب تمہارا کوچ کا ارادہ ہو اور فجر نمودار ہو جائے تو تم جس شہر میں ہو وہاں سے نہ نکلو جب تک وہاں کی عید کی نماز میں شریک نہ ہو لو۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ عید الفطر کے دن کھیل کود رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں تو اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے گھوڑ دوڑ کا ایک میدان بنایا ہے کہ جس میں لوگ اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک گروہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ناکامیاب ہوتا ہے۔ اگر تعجب اور بڑا ہی تعجب ہے ان لوگوں پر کہ اس دن جس میں نیکیاں کرنے والے ثواب پائیں گے اور کوتاہیاں کرنے والے حصول ثواب میں ناکام ہوں گے۔ یہ لوگ لہو و لعب و ہنسی و مزاح میں مصروف ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تو وہ دیکھیں گے کہ نیکیاں کرنے والا اپنے نیکی کا کیا بدلہ پا رہا ہے اور برے کام کرنے والا کسی طرح سزا پا رہا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عید بھی آتی ہے خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ اس میں آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق دوسرے کے قبضے میں ہے۔ والسلام۔